ہمارا مقصد کوئی تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں کب اور کیسے پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا سرکار کا ظہور۔ کہ اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کا تصور کس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے؟ بالکل پیغمبر کے مشابہ ہوں گے، وہی چہرہ ہوگا، مشابہت رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ان کے پیروکار اتنے مضبوط ہوں گے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک فکری، روحانی اور اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے؟ انقلاب کا یہ مطلب نہیں ہے مغلوب کو اکٹھا کر کے دھاوا بول دے۔ دجال کا یاجوج ماجوج کا آنا، 100 دن چور کے تو ایک دن ساتھ کا۔ لکھا گیا ہے کہ جو واعظین یا خطباء ہیں کہ جب وہ بزرگوار ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ مشن، یہ منصب کو آگے چلانے کے لیے بیٹا ہوتا ہے، آگے شاگرد ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے آگے بیٹے کو یا اپنے کسی شاگرد کو منتخب کیا ہے کہ اس مشن کو آگے جاری و ساری دو؟ ہاں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے علی سرداری۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے، ان کی قیمتی رائے اور ان کا نظریہ اور ان کی فکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ ٹائم عطا کیا۔ تو علامہ صاحب، آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے تو ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارا مقصد کوئی تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ تو علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس بابرکت سفر ذاکری اور خطابت سے وابستہ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس دوران آپ نے دین متین کے پیغام کو کس انداز میں عوام تک پہنچایا ہے؟ جی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جی، آپ اس مقدس مقام پہ تشریف لے کے آئے۔ جی اور اچھی بات آپ نے ایک اور بڑی کی کہ یہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، نہ کہ تنقید ہے۔ جی یہ ایک مسلمان کی ایک خوبصورت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جی کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی فورم پہ بیٹھے، اس کی خواہش اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کی گفتگو کا مرکز یا اس کے سوالوں کا جو ہے جی جی جی، مدعا اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی وہ چاہیے، خود بھی سیکھے اوروں کو جی جی، سکھانے کی کوشش کرے۔ بے شک۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ سرداری صاحب، آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کرتے ہوئے، اور آپ نے یہ سر انجام دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصدیت تھی؟ میں کہوں گا یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کا احسان ہے کہ ان سے وہ مانگا جائے جو وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت انداز سے نوازتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک مانگی ہوئی خیرات ہے۔ میں نے کچھ نہیں مانگا دنیا کے حوالے سے، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، نہیں، میں نے ایک چیز ضرور عرض کی، آقا میری زبان پہ وہ جاری فرمائیں جو آپ چاہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آقا اکبر الہآبادی کا وہ شعر ہے جس کا دوسرا مصرع تھا کہ بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا۔ اور جب مقاصد دیکھے دنیا کے حوالے سے، انبیاء کے مقاصد دیکھے تو ان میں ہر چیز میں ایک چیز چھپی ہوئی تھی، وہ تھی اصلاح مخلوق۔ لیکن سرداری صاحب، اصلاح مخلوق کے لیے جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، انتہائی کمزور اصلاح ہے اگر بندہ خود عمل نہ کرتا ہو، کیونکہ اگر خود عمل کرتا ہوگا اس کی بات میں اثر ہوگا اور اس کی بات آگے بڑے بہتر اور ایسے انداز میں نہ صرف پہنچے گی بلکہ اگلے کی زندگی بدلنے میں کام آئے گی۔ تو بس یہ مانگی ہوئی ان کی طرف سے خیرات تھی جس کا ایک سلسلہ الحمدللہ لے کے چلے، اور میرے دادا حضور کی بھی بڑی مہربانی اور ان کی دعائیں ہیں۔ وہ بہت بڑے جید عارف عالم دین تھے، علامہ الحاج قاضی سید امیر حسین شاہ نقوی البخاری اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ۔ چلتے چلتے حضور تقریباً آج آپ سے ملاقات جب ہوئی ہے، اس سلسلہ خطابت کو 19.5 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور اس میں جو چیز محسوس کی میں نے انبیاء کے طرز تبلیغ کو دیکھ کے یا پاک رسول کے اس فرمان کو، اس پہ بھی میں ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ جب بھی انبیاء نے یہ سلسلہ اپنایا ہے، اس میں کوئی ذاتی خواہشات شامل نہیں تھی، رضائے خدا تھی۔ بے شک بے شک۔ یعنی فرض کرو
میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اور ہمارے انٹرویو کا مقصد دین ہے، دین سے متعلق امور ہے، اور انٹرویو دینے کے بعد کہوں جی میرا 1 گھنٹہ کم از کم آپ نے لے لیا تو مجھے اس کا ملے گا کیا؟ تو یہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ انبیاء پہ لفاظی کے طور پہ ایمان لانا اور ہے، انبیاء کے اطوار کو سامنے رکھ کے زندگی میں شامل کرنا اور ہے۔ اور پھر جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کا تعلق آتا ہے سرداری صاحب، وہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ سرکار نے پہلے ہی اللہ کے امر سے ہمیں کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے اقربا کے ساتھ اجر مودت کا حق ادا کرو۔ تو سرداری صاحب مودت دینے کو کہتے ہیں، لینے کو نہیں کہتے۔ تو ایک یہ خاص مہربانی شامل حال رہی زندگی میں 19.5 سالہ خطابت میں کہ دین کے حوالے سے جب بھی کہیں بات کی ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ڈیمانڈ کو اچھا نہیں سمجھا، اور الحمدللہ نہ صرف ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ کسی سے 1 روپیہ لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور مدعا مقصد یہی تھا جو آپ نے پہلے کہہ دیا، وہ تھا اصلاح مخلوق۔ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کس انداز سے آپ نے دین متین کے اس پیغام کو پہنچایا ہے، تو سرداری صاحب محبت سے پہنچایا ہے، پیار سے پہنچایا ہے، مخلوق کو تنگ کیے بغیر پہنچایا ہے، اور یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی ان ذوات مقدسہ کا مجھ پہ احسان ہے، حق کے مودت کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آپ یقین جانیے کہ زبانی تو دنیا ہر بندے کے ساتھ منہ پہ تو کہتی ہے واہ واہ واہ، لیکن الحمدللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جہاں جہاں میں گیا مخلوق کا رویہ اندر سے اتنا اچھا تھا کہ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں نے مجھے اور مضبوط کیا، مجھے اور سہارا دیا، وہ کہ انہوں نے منہ پہ شکریہ ادا کیا، سارا کچھ کیا، بلکہ پیسے دینے کی بھی کوشش کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں لیے تو انہوں نے نہیں دیے، انہوں نے بھرپور کوشش کی، لفافے 80 ہزار لاکھ روپے کے کہ آپ لے کے جائیں۔ میں نے کہا حضور مزدوری کرنا آسان ہے، نوکری کرنا آسان ہے، لیکن نبی کے دین کو بیچنا نامناسب ہے۔ تو الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے کوشش کی ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اچھا علامہ صاحب اس سوال کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ جو واعظین یا خطباء ہیں کہ جب وہ بزرگوار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو وہ مشن، جو مقصد، وہ نظریہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ مشن، یہ منصب کو آگے چلانے کے لیے بیٹا ہوتا ہے، آگے شاگرد ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے آگے بیٹے کو یا اپنے کسی شاگرد کو منتخب کیا ہے کہ اس مشن کو آگے جاری و ساری رکھے؟ ہاں، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، رائج الوقت جی یہی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں جو دین متین کے جس حصے پہ کام کر رہا ہوں وہ ہے رسول کے اس فرزند کا ظہور جو کہ اچانک ہونا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے گزارشات پیش کروں گا۔ جی اس حوالے سے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آنے اچانک، اور ان کا ظہور بڑا قریب ہے۔ جی دنیا کے حالات، مخلوق کے مزاج، یہ سلسلے بتا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جی جی ہمیں جو حکم ہے دعاؤں کے حوالے سے کہ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہم نے اس شہزادے کے، یہ بھی فرمانے معصوم، فرمان امام یعنی فرزند رسول کا فرمان ہے، ان شہزادے کے آنے کے حوالے سے بہت قریب سمجھنے کو ان کا ظہور بڑا قریب ہے۔ اس حوالے سے میں نے کوئی پراپر کوشش نہیں کی کہ میں کسی کو کہوں آئیے اور آپ میرے سے سیکھیے، اور ہاں اجتماعی طور پہ میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، جس نے کاوش کی، ہمت کی، جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو اس کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ وقت سے ظہور امام میں تاخیر ہوئی تو، ورنہ میں اس نظریے پہ بیٹھا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا سرکار کا ظہور، میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یہ پلاننگ در پلاننگ، نسلیں در نسلیں، میں اس چیز کو تھوڑا سا مطلب سرکار کے انتظار کے حوالے سے میں اس کو تھوڑا صحیح نہیں سمجھتا کہ میں اپنی نسل، اب میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جس جگہ آپ تشریف فرمائے نا، جی یہ ماشاءاللہ کم از کم 5-6 ایکڑ جگہ ہے۔ جی 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 اب اس چیز کو صرف دیکھ لیجئے کہ 5-6 ایکڑ جگہ میں نے سرکار کے نام کر دی ہے۔ جی جی مجھے بتایا گیا تھا، حالانکہ نسلوں کو دے جانی چاہیے، نسلیں اپنی نسلوں کو دے جائیں، نسلیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جن کا صدقہ ملی، جن کی ہے، بجائے اس کے اپنے نام کر کے انسان چلا جائے اور اولاد کو دے، اولاد محنت کرے، خدا ان کا محافظ ہے، خدا۔ اور یہاں مجھے ایک فرمان بڑا یاد آیا اور بڑا اچھا میں محسوس کروں گا اگر آپ کے اس چینل کے توسط سے مخلوق خدا تک پہنچ جائے۔ کوئی بندہ پریشان ہوتا تھا اپنی اولاد کے حوالے سے،
تو سرکار نے بڑا بہترین فرزند رسول نے ارشاد فرمایا اگر تیری اولاد اللہ کی ہے تو پریشان نہ ہو، وہ خود سنبھال لے گا، وہ ان کی بہترین خیر خواہ ہے خدا، اور اگر تیری اولاد خدا کی نافرمان ہے تو ان کو غرق ہونے دے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہی ہے. باقی میں جنرلی یہاں مطلب ہر ہفتے 15 دن بعد شہر شہر جا کے کوشش تو کر رہا ہوں. اچھا میری پتہ کیا، چلو آپ نے بات آج چھیڑی دی اس انداز میں بیٹھے ہوئے، میری خواہش یہ ہے ہر بچہ جہاں جہاں میں جا رہا ہوں، ہر بچی، ہر دوست، ہر بھائی کوشش کرے اپنا منصب کا حق یہ ادا کرے کہ وہ وکالت کرے دین رسول کی، دین مبین کی، دین متین کی. میری یہ خواہش ہے ہر بندہ نکلے، ہر بندہ اس کو احساس ذمہ داری سمجھے. دیکھیں اگر اس چیز کو احساس ذمہ داری سمجھ لیا تو میرا خیال ہے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے گی اگر یہ محمد کے غلام ہے تو ان کا محمد کیسا ہوگا. ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. جی بسم اللہ. تو چلیں، آپ نے حضور یہ بات کی ہے ظہور امام زمانے کے بارے میں، تو اسی پہ ہم سوال کر لیتے ہیں. اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کا تصور کس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ صرف ایک مکتبہ فکر تک محدود ہے یا پوری امت مسلمہ کے ایمان کا حصہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کو بات سے جوڑا ہے. علی سرداری صاحب سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو. آپ کے دوسرے سوال کا جواب آپ کے دوسرے سوال میں ہی موجود ہے. یہ صرف ایک مکتبہ فکر کا نہیں، یہ نظریہ پورے عالم اسلام کا ہے، بلکہ عالم انسانیت کا ہے. نجات دہندہ کے دور پہ آنے والے شہزادے کو لیا گیا، فرزند رسول امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کی ذات گرامی قدر کو نجات دہندہ کے طور پہ لیا گیا. اگر انسانیت کے حوالے سے دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ہے ہی انسانیت کا نجات دہندہ. اور اگر اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام میں امام مہدی کا بڑا خوبصورت اور واضح تصور موجود ہے. مولانا غالباً ظفر اقبال صاحب انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور، شاید جناب کی نگاہ سے گزری ہو. انہوں نے بڑا خوبصورت احادیث کا اس میں ذخیرہ جمع کیا ہے. میں اس کا صرف ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں. انہوں نے اب دیکھیں یہ مولانا ظفر اقبال صاحب مسلک اہل سنت کے جید عالم دین ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے اپنے استاد عزی وقار سے سارا کچھ لیا اور انہوں نے آگے وہ دیا. تو انہوں نے کسی خاص مکتبہ فکر کا اظہار کیا ہی نہیں، عالم اسلام کی بات کی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور اس میں جو اگلی بات بڑی زبردست ہے، انہوں نے کہا ان کے پیروکار اتنے مضبوط ہوں گے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے. ماشاءاللہ اتنے مضبوط. اور اس کے لیے، اس مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایمان مضبوط ہو. ایمان مضبوط. اور ایمان مضبوط تب ہوتا ہے جب یقین مضبوط ہو، اور یقین مضبوط تب ہوتا ہے جب شکر مضبوط ہو. اور شکر لفظوں سے نہیں ہوتا. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد شکوے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اکثر فورم پہ کہتا ہوں جہاں شکر ہو وہ شکوہ نہ ہو. تو یہاں سے یہ سلسلہ ماشاءاللہ. اور اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمارے بھائیوں نے اہل سنت خطوں میں لکھا ہے کہ سرکار جب تک نہیں آئیں گی قیامت بھی نہیں آئے گی. یعنی قیامت رکی ہے اس بادشاہ کے انتظار میں، اللہ نے روک کے رکھی ہے. جب تک یہ نہیں آئیں گے، جب تک یہ آ کے زمین پہ. اچھا ان کا کام ہے عدل و انصاف اور حکومت الہیہ کا قیام. بے شک خدا کی حکومت کا قیام کریں گے. یعنی ایسا خوبصورت قیام کریں گے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین زمین پہ ہوگا ہی نہیں. ایسے با ایمان اور با مضبوط لوگ ہوں گے کہ سبحان اللہ ان کے چہرے نورانی. اور ان کے حوالے سے آگے جو میں نے پڑھا ہے سرداری صاحب حافظ صاحب آپ حیران ہوں گے اتنا خداوند ان کو طاقت دے گا ان کے چاہنے والوں کو کہ ایک قدم یہاں ہوگا دوسرا کعبہ میں ہوگا. یعنی طی الارض بنا دیے جائیں گے. تو اس کا تصور بڑا بہتر انداز میں عالم اسلام کے جملہ اس میں موجود ہے. ماشاءاللہ. اس زمانے میں ایک چھوٹی سی چیز جو فرق ہے مکتب تشیع میں اور مکتب اہل سنت میں، تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ہے سرکار کے دنیا میں آنے کا. مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے، بلکہ میں پرانے مفسرین اور بزرگان کی کتابیں پڑھا تھا، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور وہ فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. جبکہ باقی جو اس وقت ہمارے احباب ہیں اہل سنت کے وہ کہتے ہیں انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے. آنے کا تصور موجود ہے، تھوڑا سا فرق یہاں پہ، تھوڑا سا یہ فرق ہے. تو باقی ایک بات اور بڑی کمال شاہ محدث سے دہلوی شاہ ولی اللہ نے بڑی کمال بات کی. کیا بات ہے، پڑھتا رہتا ہوں میں ساروں کو پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں بالکل پیغمبر کے مشابہ ہوں گے، وہی چہرہ ہوگا، مشابہت رکھتے ہوں گے، وہی چال ڈھال، وہی قد،
وہی سلسلہ ہاتھ میں بھی سارے تبرکات پیغمبر ہوں گے، بلکہ انہوں نے آگے بڑا خوبصورت کمال لکھا ہے، انہوں نے کہا وہ ہوں گے بھی سید اور ہوں گے بھی اولاد سیدہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب اگلا سوال یہ کریں گے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں کب اور کیسے پوری ہوں گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کے بارے میں کیا وضاحت فرمائیں؟ اب آپ نے دوسرا سوال ماشاءاللہ اور بڑا خوبصورت کیا، نشانیوں کے حوالے سے اور ان کے ظہور کے حوالے سے۔ ظہور کے حوالے سے مخصوص وقت نہیں ہے، جی کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ مکتب تشیع میں ایک چیز پہ بارہا زور دیا گیا ہے کہ ان کے وقت کا متعین کرنے والا جھوٹ ہے، اس کو جھٹلاؤ، یعنی وہ پرسوں آئیں گے، یعنی وہ مہینے بعد آئیں گے، یعنی وہ 6 مہینے بعد آئیں گے، یعنی وہ 6 سال بعد آئیں گے، جھٹلاؤ نہیں، ایک چیز کے اوپر فوکس رکھا گیا، وہ اچانک آئیں گے۔ اچانک ہے۔ اچھا یہاں بھی اہل سنت بھی ہمارے برادران وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، انہوں نے اچانک آنا ہے، تو جب انہوں نے اچانک تشریف لانا ہے تو پھر تیاری بھی تو اچانک والی ہونی چاہیے۔ اور یقین جانیے سرداری صاحب، اگر لوگوں کو یہی سمجھ آ جائے نا کہ انہوں نے اچانک آنا ہے، قول اور فعل ایک ہو جائے گا۔ مثلا میں اور آپ بیٹھے ہیں، فرض کرو یہ پروگرام نہیں ہے، ہم بیٹھ کے گفتگو شروع کر بیٹھے ہیں، ایویں وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں، اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، اس کے پاس وہ کہاں سے آ گیا، ہم نے فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے اچانک آنا ہے۔ اچانک وہ آ جائیں جن کے نانے کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، فرض کرو ابھی آ جائیں اور ہم گفتگو فضول کر رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ اور ہمارا قول اور فعل، ہمارا کلمہ، ہماری عبادات، وہ ساری کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ کلمہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ کلمہ انکار کرواتا ہے ہر اس الہ کا جو اللہ کے مقابلے میں ہے۔ یہ الہ ہے، بیٹھ کے غیبتیں کرنا، گلے کرنا، کسی کی بدخویاں کرنا، یہ الہ ہے۔ تو اگر یہ سمجھ آ جائے انہوں نے اچانک تشریف لانا ہے، تو ایک بڑا مضبوط وہ چیز ہے جو مسلمان عالم کو مضبوط کر سکتی ہے۔ اور رہ گی نشانیوں کی بات، وہ بھی تھوڑا سا بتاتا ہے جو مین نشانیاں اب میں اہل سنت سے بتانے لگا ہوں، برادران کی کتب سے، جس پہ اہل تشیع بھی متفق ہے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ دجال کا آنا، جی دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، جی تیسری نشانی لکھی گئی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، جی چوتھی نشانی لکھی گئی زمین کا دھنسنا، اور پانچویں نشانی لکھی گئی ہے یاجوج ماجوج کا آنا، اور پھر امام کا تشریف لانا۔ یہ نشانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک بڑی اہم اور ضروری بات، فرزندان رسول ائمہ ہدا صلوات اللہ السلام اللہ علیہ اجمعین کے فرامین کی روشنی میں میں کہنا چاہوں گا جو ایک مشترک فرمان ہے، پروردگار عالم جناب موسیٰ کی طرح ایک رات میں ان کے معاملات مکمل کر دے گا جب ان کو اذن ظہور دے گا۔ یہ ضروری نہیں اگر فرض کرو سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، ہم کہیں جی ابھی تو سرکار پتہ نہیں ابھی تو مغرب سے طلوع، زمین دھس گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، سورج تو مغرب سے طلوع نہیں، سرکار فرماتے ہیں اچانک خدا بند عالم ایک رات میں اس کے سارے امور مکمل فرما دے گا۔ یہ ایک بڑی اہم چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس کا یہی مطلب ہے جو میں نے پہلے گزارش کی، وہ اچانک تشریف لائیں گے۔ جی ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ تو علامہ صاحب اگلا سوال یہ کریں گے کہ آج کے دور میں جب ظلم، نا انصافی اور انتشار بڑھ چکا ہے، تو ایسے میں امام مہدی علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے کیا معنویت رکھتا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی دیکھیں، بڑا پیارا سوال آپ نے کیا سرداری صاحب۔ پہلا اس میں جواب یہ دینے کے عرض کروں گا، کوشش کروں گا، مایوس نہیں ہونا۔ جی، یعنی 100 دن چور کے تو ایک دن ساتھ کا، بے شک بے شک۔ مایوس نہیں ہے شیخ خوبہ کے بھکاری، تقسیم تو ایک دن حسن کی خیرات بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، یہ ایک بہترین معنویت ہے۔ دیکھیں نا، ظلم ہو رہا ہے، بندے مایوس ہو گئے، بھئی ہمارے لیے اچھا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس چیز سے نکلنے کا بہترین یقین ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسرا جو اہم ہے وہ یہ ہے خدا مند عالم سے اپنی جملہ دعاؤں میں گزارش کرنا کہ پروردگار عالم میری ساری دعائیں ایک طرف، لیکن ساری دعاؤں کی دعا اور میری بڑی دعا اور میری دل کی حسرت، خدا مند عالم اس نمائندے کو بھیج، اگر تو نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، وہ کائنات میں بھٹکا رہا ہے، تو یقیناً کوئی بچانے والا بھی ہو۔ یہ دوسری چیز ہے جو سرکار کے حوالے سے معنویت رکھتی ہے اور مضبوط بھی کر سکتی ہے مسلمانوں نے۔ حضور اگلا سوال آپ سے یہ کریں گے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے
ایک فکری روحانی اور اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے؟ اگر ہاں تو وہ انقلاب کہاں سے شروع ہونا چاہیے، فرد سے، معاشرے سے یا ممبر سے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، اس انقلاب کی بالکل ضرورت ہے، فکری روحانی انقلاب کی بالکل ضرورت ہے، لیکن آپ والی بات ہے یہ فرد سے بھی شروع ہونا چاہیے، جی معاشرے سے بھی شروع ہونا چاہیے اور ممبر سے بھی شروع ہونا چاہیے، لیکن اس کا زیادہ دار و مدار ممبر پہ ہے، جو کہ ہم جی خطبات میں، مساجد میں جب بیٹھتے ہیں، ہمارے صاحبان ممبر پہ یا مجالس میں جب بیٹھتے ہیں صاحبان ممبر پہ، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا سلسلہ شروع کریں تاکہ انقلاب کا یہ مطلب نہیں ہے مغلوں کو اکٹھا کر کے دھاوا بول دیں۔ انقلاب کا، میں اس انقلاب کے حوالے سے، آپ کے سوال کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، اس انقلاب کا مطلب یہ ہے تبدیلی آئے، تبدیلی مزاجوں میں، کرداروں میں۔ میں تو کہتا ہوں انقلاب کا مقصد ہی تبدیلی ہے، تبدیلی آئے سوچوں میں۔ مثلاً اس انقلاب کی تبدیلی کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دو دوست کٹھے جا رہے تھے، ایک مکتب تشیع سے تعلق تھا، دوسرا ایک اہل سنت دوست تھا۔ دونوں دوست کٹھے جا رہے تھے، دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ تو پہلی بات انہوں نے کہا، یار اپنے معاملات ابھی تو سن کے آئے آواز میں کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا بیٹا آئے گا، تو جب انہیں آنا ہے تو اپنے معاملات ان پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ لو جی ہاں، بات ختم ہو گئی، ریلیکس ہو گئے معاملات۔ اب چلتے چلتے ایک عورت نظر آئی، بچی نظر آئی، دونوں جوان تھے، دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو ایک دیکھنا شروع ہو گیا، میں نہیں کہوں گا سنی دیکھنا شروع ہو گیا یا شیعہ دیکھنا، یہ نام نہیں ہوگا، ایک دیکھنا شروع ہو گیا۔ دوسرے نے فوراً کہا کہ بات سنو، اللہ ناراض نہیں ہوگا، خدا دیکھتا ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، میرا نبی بھی دیکھتا ہے اور مومن بھی دیکھتے ہیں۔ اگر بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے مضبوط ہیں تو خدائی نظام بھی بڑا مضبوط ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر ان کو دیکھا ہماری روحانیت کمزور ہوگی، اور روحانیت کمزور ہو گئی تو پھر ہمارا اخلاق بد ہو جائے گا، اور اخلاق بد ہو گیا تو سرکار کے قابل نہیں ہو۔ یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوگا، اور اس کے لیے لازم ہے سب سے پہلے ہمارے ممبروں پہ، محرابوں میں آنے والے ہمت کریں، پھر بندہ انفرادی طور پہ کوشش کرے تو بڑا کمال ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جی حضور، بہت شکریہ۔ تو اگلا سوال یہ کریں گے آپ سے کہ آج کے نوجوانوں میں امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے حوالے سے شعور کم دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیں اس پیغام کو نئی نسل کے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ اس کے لیے وہی والا جو پچھلا سوال آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا محراب اپنا کردار ادا کریں، تھوڑا کردار، اتنا بلکہ تھوڑا نہیں زیادہ کردار ادا کریں۔ یعنی جمعے کے خطبات جو ہیں، خصوصاً مساجد میں آنے والے نمازیوں کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ دیکھو جی، جو ہو چکا ہے اس پہ غور کرو کیسے ہوا تھا۔ مثلاً ہم صحابہ کو سلام کرتے ہیں، اب ایک صحابی کا نام لے لیتے ہیں، جناب سلیمان فارسی، سلیمان محمدی، سلام کرتے ہیں، کیا بات ہے رسول کے صحابی کی، کیا بات ہے، کیا، لیکن کیا ساری زندگی اتنا کافی ہوگا کہ ہم یہ کہتے رہے ان کی کیا بات ہے؟ نہیں، ہمیں یہ فکر دینی ہے، ہم نے ان کی کیا بات کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ لانا ہے تاکہ ہمارے لیے بھی کہا جائے تیری بھی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، یعنی وہ تو کر چکے، وہ تو کمال پہ پہنچ چکے، ہم کب پہنچیں گے؟ ہمیں کیوں سنایا جاتا ہے صحابہ رسول، عاشقان رسول، ہمیں کیوں سنایا جاتا ہے کربلا کے عاشقین، کیوں سنایا جاتا ہے؟ ہم نے تو صرف اس کو داد کی خاطر رکھا ہے، حالانکہ ضروری تھا ہم ان سے سبق لیتے وہ کیسے تھے، تاکہ ہم بھی چاہتے ہم ان سے بڑھ کے بنے۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا۔ سرکار اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار ہم بھائی نہیں، فرمایا آپ بھی میرے بھائی ہو، لیکن میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ 3 دفعہ سرکار نے فرمایا، اور جب انہوں نے پوچھا تو سرکار نے پھر فرمایا اس لیے میرا ان پہ سلام ہو، تم نے مجھے دیکھ کے مانا ہے، وہ مجھے بغیر دیکھے مانا۔ بے شک، ماشاءاللہ، کیا کہنے، دیکھ کے ماننا اور ہوتا ہے، بغیر دیکھ کے ماننا اور ہوتا ہے۔ تو اس چیز پہ اگر تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نوجوان ہمت کریں، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا جانشین آپ کا، یا آپ نے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ بچہ جس کے کان تک یہ آواز پہنچے وہ ہمت کرے، وہ اس چیز کو آگے لے کے آئے، اور اس کی اصل دین کی جو نچوڑ کی ضرورت اس کی زندگی کے لیے وہ یہی یہ ہے۔ اپنے جملہ معاملات اگر ہم اللہ کے رسول کو مان کے، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آ کے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، جس کی اپنی گفتگو میں جس کا اظہار ہم کر چکے ہیں، اگر اپنے جملہ معاملات آنے والے پہ چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے اتحاد ہے، بجائے اس کے میں آپ سے بحث کرنا شروع کر دوں۔ اور ویسے آپس کی بات ہے، کسی پہ انگلی اٹھانا
مانند ہے اس کے جو مکھی کوڑے پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی بہت اچھی ہوتی ہے جو پھول چن کے مخلوق کے لیے ثمر بخش ہوتی ہے۔ تو بہترین کلیہ فارمولہ میں نے دیا ہے، اپنے معاملات سرکار پہ چھوڑ دو۔ دیکھیں یہ گتھیاں ہیں، صدیوں کی گتھیاں ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے کسی ایک گتھی پہ شروع ہو جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں آپ کے دستوں گریبان، آپ میرے دستوں گریبان، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا۔ بہترین طریقہ یہ ہے، جب وہ آ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے اس نے آنا ہے، تو اپنے معاملات اس پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ تھے جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب، جو کہ اپنی قیمتی فکر اور اپنا نظریہ اور اپنی سوچ ہمیں بتا رہے تھے۔ تو علامہ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔